ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم غزوہ خیبر پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خیبر کس طرح فتح ہوا، خیبر کے مختلف قلعے کس کس آرڈر میں فتح ہوئے اور مسلمانوں کے کارنامے، اور پھر اسی طرح سے کہ یہود میں سے کون کون سے ان کے سردار جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اب ان قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا قموس، جس میں سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا قیدی بن کر آئیں، اور یہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں جو کہ بنو نذیر کے یہود کا سردار تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہود کا ابو جہل تھا، اور پھر اسی طرح اس نے جا کر بنو قریظہ کو بھڑکایا تھا اور ان کو انسسٹ کر کر کے یہ اس بات پر لے آیا تھا کہ وہ ٹریٹی توڑ دیں غزوہ خندق کی، اور پھر یہ بنو قریظہ کے قلعے ہی کے اندر تھا اور وہاں پر جو ایگزیکیوشن کا حکم جاری ہوا تو اسی میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا خیبر کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں، اور اس سے پہلے ان کی ایک شادی سلام بن مشکم سے بھی ہوئی تھی، یعنی دونوں بڑے بڑے سردار جو تھے بنو نذیر کے، تو ابھی ان کی سلام بن مشکم سے تو رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دی، اور اس کے بعد کنانہ سے ابھی بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کی گود میں آ گرا ہے، تو انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانہ کو سنایا، تو اس نے غصے میں آ کر اتنے زور کا ان کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ پر جیسے نیل پڑ جاتا ہے نا، تو سبز رنگ کا ایک نشان پڑ گیا، اور بڑا ہی سخت وہ برہم ہوا، اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یثرب کا بادشاہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہر بن جائیں؟ یعنی اب آپ دیکھیے کہ خواب کی تعبیر کس طرح اس نے کی، ان لوگوں کو کتنا اندازہ تھا درست کہ کون کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو پھر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ صفیہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن کر آئیں اور قلعہ قموس سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو پھر کیا ہوا کہ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دہیہ کلبی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت ہینڈسم انسان تھے، اور اگر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو دہیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے عطا فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک باندی لے لو، تو انہوں نے سیدہ صفیہ کو لے لیا۔ تو ایک اور آدمی وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے دہیہ کو صفیہ دے دی ہیں، وہ تو قریظہ اور نذیر کی شہزادی ہیں اور صرف آپ ہی کے لیے موزوں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے سمیت بلا لاؤ، ادعوہ بہا، یعنی اس کو کہو کہ صفیہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ تو دہیہ رضی اللہ عنہ آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے اس کے سوا کوئی اور باندی لے لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ تو اس طرح جو ایک یہود کا بدترین دشمن تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین کی صف میں شامل ہوئیں،
اور آپ دیکھیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ظرفی اور دل بڑا ہونے کی ایک بہت بڑی یہ نشانی ہے کہ بدترین دشمن کی جو بیٹی ہے وہ بھی اگر اپنے ہاتھ آئی ہے یا اپنے قبضے کنٹرول میں قیدی بن کر آئی ہے تو اس کو کس قدر عزت سے نوازا گیا ہے، کتنی عزت کی ہے ان کی، اور ان کو وہی مقام و مرتبہ دیا جو عائشہ بنت ابوبکر صدیق یا سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب اور دیگر جو قریش کی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہش، ان امہات المومنین کو حاصل تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان کو اختیار بھی دیا تھا، اور اختیار ان کو یہ دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری عزت اور اکرام کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر والوں کے پاس واپس بھیج دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور برضا و رغبت انہوں نے یہودیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو ترجیح دی اور ام المومنین بنی۔ اور پھر وہی بات جیسے زید بن حارثہ کے وقت ہم نے بات کی تھی کہ ایک وقت پر اگر انسان اپنی پریورٹیز درست قائم کر لے، اور اگر انسان کو ایک وقت پر صحیح سمجھ آ جائے کہ اس وقت مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے، وہ تھوڑا سا جذبات سے اوپر ہو کر کچھ دیکھ لے، کچھ سوچ لے، کوئی فیصلے کر لے، تو یہ فیصلے اس کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے بعض فیصلوں کی وجہ سے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میں گرفتار ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو اس وقت مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ، میرے شوہر اور میری قوم کے قاتل تھے۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کا ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ، میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ ایکسکیوزز دی ہیں، آپ نے فرمایا تم خود سوچو کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا کیا نہیں کیا اور کیسی کیسی باتیں کیں، کیسی کیسی میرے خلاف سازشیں کیں، اور اس طرح کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے معذرت کرتے رہے اور پوری طرح سے وضاحت کی کہ ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس پر ہمیں انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا، انہی کی شرارتوں اور سازشوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اگریسو کوئی سٹینڈ لیتے۔ تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد وہ جو ایک میرے دل میں ایک ہیٹریڈ اور نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ ختم ہو گئی بلکہ میری تو کایا ہی پلٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے سب سے زیادہ محبوب انسان بن گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدہ صفیہ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے وہ انتہائی لحاظ کا، انتہائی دل جوئی کا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ باقی جو خواتین ہیں نا وہ قریش سے تھیں، جویریہ رضی اللہ عنہ قریش سے نہیں تھیں لیکن عرب تھیں، اور ان کا باپ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ ایلینیٹڈ اگر کوئی محسوس کر سکتی تھی نا اس معاشرے میں، مدینہ کے میں، وہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، کیونکہ ایک تو بیک گراؤنڈ یہودی، اوپر سے ان کا سارے جو باپ وغیرہ تھے وہ سب دشمن، باپ شوہر دشمن اور قتل ہوئے ہوئے، اور یہود کے ساتھ ایک جنرلی جو ڈس لائک تھی سارے مدینہ میں مسلمانوں کی، ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے وہ بھی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑی اچھی طرح سے احساس تھا، اور آپ اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ اور خود سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات مجھے کچھ نہ کچھ کہہ لیتی تھیں، اب وہ بھی انسان تھی نا، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ہوتی رہتی تھیں، اور ان باتوں کے باوجود اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ازواج مطہرات تھیں، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ یہودی کی بیٹی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ہمیشہ لطف و کرم اور محبت اور شفقت کا ہی معاملہ کیا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تو میں نے بتایا کہ آپ کی بیویاں مجھ پہ طنز کرتی ہیں اور مجھے یہودی کی بیٹی کہتی ہیں۔
تو مجھے ایسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یعنی ان ازواج مطہرات سے ان کا دل ناراض ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تم پر طنز کریں نا اس طرح سے یا فخر کا اظہار کریں تو ان سے کہنا کہ میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ ہیں، یعنی میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی بھی ہوں، اور میں ایک نبی کی بیوی بھی ہوں۔ تو لہٰذا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنیسٹلی انسان کا دل تشکر اور محبت اور اوہ کے جذبات سے بھر جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک انسان کو جو اپنے آپ کو یعنی ایک سیلف پٹی میں پڑا ہوا ہے، یا ایک اس کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کوئی کسی قسم کی بھی اپنی سیلف ورتھ میں کمی کی، تو کس طرح اس کو بلند کیا، کس طرح اس کو ایلیویٹ کیا۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، یہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی، ورنہ باقی سب کچھ تو بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھیں گے تو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ کیسے انسانوں کو ہم نے ان کی سیلف اسٹیم، لو سیلف اسٹیم سے نکال کے ان کو انسان بنانا ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرما سکتے تھے اس وقت، تھوڑا سا یعنی اس سے کم درجے کی بات بھی کوئی فرما سکتے تھے، لیکن کہاں لا کھڑا کیا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس دل کی بڑائی پر اور اس ایک انسانی نفسیات کی انڈرسٹینڈنگ پر، سبحان اللہ۔ پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی ہوئی ہے تو ہم واپس اس پر جاتے ہیں بات پر کہ ان کو پیریڈز تھے، اور جب پیریڈز ختم ہوئے تو انہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، وہیں خیبر سے واپسی پر ہی، یہ راستے میں ہی ہو رہا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کو سنوارا، انہوں نے ان کا میک اپ وغیرہ کیا جیسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ وہ اتنی پیاری تھیں اور اتنی خوبصورت تھیں کہ میں ان کے اوپر جو چیز بھی لگاتی تھی تو ان کے نکھار میں اور خوب سے خوب اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو پھر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے میں ان کو لایا گیا، خیمے میں۔ تو ہوا یہ کہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ ساری رات خیمے کے باہر ننگی تلوار لیے پہرا دیتے رہے اور چاروں طرف گھومتے رہے۔ اب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خیمے کے باہر کھڑے دیکھا تو پوچھا، ما لکا یا ابا ایوب، اے ابو ایوب کیا بات ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان خاتون کی طرف سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ ابھی تو ان کا باپ، شوہر، ان کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی کفر چھوڑے زیادہ دیر بھی نہیں گزری، تو مجھے یہ تھا کہ کہیں رات میں یہ آپ کو کچھ نقصان ہی نہ پہنچا دیں، تو اس لیے میں رات بھر آپ کی حفاظت کے خیال سے پہرے دیتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، اے اللہ ابو ایوب کی بھی اس طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے رات بھر میری حفاظت کی ہے۔ تو پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سیدہ صفیہ سے نکاح کے موقع پر دعوت ولیمہ ہوئی، اس کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ہم خیبر میں آئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلعے پر فتح عطا فرما دی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا۔ وہ ابھی دلہن ہی بنی تھیں کہ ان کا شوہر قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور پھر اس کے جو ولیمہ تھا اس کے لیے ہیس تیار کرایا گیا۔ ہیس جو ہے یہ ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے جو کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر چمڑے کے چھوٹے سے دسترخوان پر رکھا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آذن من حولک، اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو بلا لو، اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینہ کی طرف چل پڑے تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ کو چادر سے ڈھانپ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے یمین لی ہیں یا آپ نے ان کو ازواج مطہرات میں شامل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چادر سے ڈھانپ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا رکھا، اور سیدہ صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی انتہائی ایک
مینرزم والی اور ویل گرومڈ، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک شہزادی تھیں اور مینرزم ان کو آتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کو معلوم تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اپنا پاؤں نہیں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر، انہوں نے بھی اپنا ایسے تھائے جیسے گھٹنا یعنی فولڈ کر کے اپنا گھٹنا جو ہے وہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اور اونٹ پر سوار ہوئیں۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں ایک اور تفصیل بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 راتیں قیام فرمایا تھا اور سیدہ صفیہ سے شادی کی تھی اور ان کو امہات المومنین میں شامل کیا، اور یہ پتہ اسی لیے چلا کیونکہ آپ نے ان پر حجاب ڈال لیا تھا جب آپ نے انہیں اپنی سواری کے پیچھے کیا تھا شریک۔ پھر ایک شخص تھا حجاج بن علات، یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک سائڈ بائی سائڈ ایک واقعہ ہے کہ یہ حاضر ہوا اور یہ تاجر تھا اور بڑا ہی دولت مند آدمی تھا، اور یہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا مال مکہ میں میری بیوی کے پاس ہے اور وہاں کے تاجروں میں بھی بٹا ہوا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر اپنا مال لے آؤں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ممکن بھی اس وقت ہی ہے کہ جب انہیں نہیں پتہ بھی چلے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پھر تو وہ میرا مال کھا جائیں گے، مجھے نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دی اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مال واپس لینے میں اگر کوئی خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو میں کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اب یہ جو حجاج ہیں یہ گئے مکہ اور وہاں مکہ کے جو قریش ہیں بڑے بڑے ان کی محفل برپا تھی، اور یہ اب بڑے تھے بے قرار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے ہوئے ہیں، تو اب یہ بے قرار بھی تھے کہ ہمیں کچھ پتہ چلے کہ کیا بنا، اور ان کو یہی تھا کہ اب خیبر کے یہودی تو بہت ہی جنگجو ہیں، ان کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زیر کریں گے۔ تو یہ جو حجاج ہے یہ حرم میں داخل ہوئے تو یہ بڑے خوش ہوئے قریش کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی خبر ملے گی، اور نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قاطع ہیں، یعنی نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کاٹنے والے۔ تو کہنے لگے کہ حجاج ہم نے سنا تھا کہ قاطع نے نعوذ باللہ خیبر کی طرف کوچ کیا ہے۔ تو حجاج کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی خبریں ہیں کہ جن سے تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ اب تو وہ یہ سنتے ہی میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے جلدی بتاؤ وہ کیا خبریں ہیں۔ تو میں نے کہا خیبر کے لوگوں سے بہتر جنگجوؤں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اب تک واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ خیبر میں اب مسلمانوں کو بڑی بری شکست ہو گئی ہے۔ محمد انہوں نے کہا، ہم نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد گرفتار ہو گئے ہیں۔ خیبر والوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں یہاں قتل نہیں کریں گے بلکہ مکہ لے جائیں گے تاکہ وہاں سب کے سامنے قتل کریں۔ اور اس بات سے مکہ والے خوش ہوئے اور بہت چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ لو وہ خبر آ گئی جس کا ہمیں انتظار تھا، ابھی یہ لوگ محمد کو لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ تو حجاج کہتے ہیں کہ پھر اس طرح میں نے ان سے کہا کہ میرا جو مال ہے وہ اکٹھا کرنے میں میری مدد کرو، میں چاہتا ہوں کہ خیبر پہنچوں اور مجھے بھی کچھ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے، اور ایسا نہ ہو کہ باقی کے تاجر جو ہیں وہ مجھ سے پہلے پہنچ کر فائدہ اٹھا لیں، یعنی میں کچھ خرید لوں اس خیبر کے مال غنیمت میں سے۔ تو قریش نے بڑی تیزی کے ساتھ سارا ان کا مال جو ہے وہ جمع کر کے ان کو دے دیا۔ ادھر عباس بن عبد المطلب چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جب یہ خبر سنی تو شدید صدمے کا شکار ہو گئے اور فوراً اپنا ایک غلام حجاج کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو کہ کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو۔ تو حجاج نے اس غلام کو کہا کہ عباس کو میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں کہو کہ اپنے گھر میں کسی علیحدہ جگہ پر میرا انتظار کریں، میں انہیں ایسی خبر دوں گا کہ ان کا سارا غم دور ہو جائے گا۔ پھر حجاج کی جو ملاقات ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو
حجاج نے ان کو ساری بات بتائی اور پہلے ان سے قسم لی کہ 3 دن تک آپ نے میرا معاملہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا، میں ذرا اپنے پیسے ویسے لے کے مال وغیرہ لے کے یہاں سے نکل جاؤں۔ اور بات یہ ہے کہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی ہے، حیی بن اخطب کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر چکے ہیں، مال غنیمت اور سارا جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور ادھر پھر وہ چلا گیا حجاج واپس اور اپنا مال لے کر، اور عباس رضی اللہ عنہ 3 دن گزارنے کے بعد بڑے خوب تیار ہو کر، خوشبو لگا کے، ہاتھ میں چھڑی لے کر بڑے طریقے سے نکلے اور قریش کی مجلس میں گئے۔ تو قریش نے کہا ابو الفضل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی قسم یہ تو سخت مصیبت کے وقت صبر و استقامت کے مظاہرے کا موقع ہے، یعنی تم تو بہت ہی صابر ہو اور ہماری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی تم نے قسم کھائی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، اور حجاج نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خیبر میں فتح عطا فرمائی ہے اور مال غنیمت بھی بڑھ چکا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہودیوں کے سربراہ حیی بن اخطب کی بیٹی سے شادی بھی کر لی ہے۔ حجاج نے تمہیں جو کچھ کہا، تمہارے قبضے سے اپنا مال نکلوانے کے لیے کہا، وہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس بات سے اب قریش جو ہیں وہ سخت نادم ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ اس سے بڑی ہیوملیشن بھی اب کوئی مزید ان کے لیے کیا ہی باقی ہوگی۔ پھر ادھر خیبر میں ایک اور بھی واقعہ پیش آیا فتح خیبر کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی سخت رویہ نہ رکھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے، آپ انہیں فوراً خیبر سے جلا وطن بھی کر سکتے تھے، بنو قریظہ کی طرح ان کو قتل کا حکم بھی دے سکتے تھے، غلام بھی بنا سکتے تھے، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو باغوں اور کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور پروڈیوس جو ہے وہ یہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اب کیونکہ اس میں ایک فائدہ مسلمانوں کا بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کاشتکاری کرنا مہاجرین کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی، اور انصار کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اتنی زمینوں کی دیکھ بھال کر سکیں، تو وہ انہی کے ہاتھ میں رہنے دیا گیا اور ٹریٹی بھی سائن ہوئی۔ اور اب سلام بن مشکم جو کہ مارا گیا تھا خیبر کے اس ساری جنگوں میں، تو اس کی بیوی اور مرحب کے بھائی حارث کی بیٹی زینب بنت حارث، یہ ایک عورت تھی، اور اس کے اندر انتقام کی آگ بہت جل رہی تھی۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فاتح ہیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے دعوت کی اور کھانے میں بھنی ہوئی بکری پیش کی، اور بکری میں اس نے زہر ملا دیا تھا، اور اس نے یہ بات بھی معلوم کر لی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سا حصہ گوشت کا پسند ہے، تو اس کو بتایا گیا تھا کہ دستی کا گوشت سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اس میں اس نے زیادہ زہر ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گوشت دستی کا لے کر جب اس ٹکڑے کو چبایا لیکن نگل نہ سکے، اور آپ نے فوراً منہ سے نکال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا کہ مجھے زہر لگایا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو جمع کرو۔ اب سب کو جمع کیا گیا، سب آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فلاں ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں شخص ہے۔ انہوں نے کہا آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے پوچھا من اہل النار، دوزخ میں کون جائیں گے؟ کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں جائیں گے، پھر ہمارے بعد آپ اس میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی ذلیل و رسوا ہو کر اس میں رہو گے، اللہ کی قسم ہم تمہارے بعد اس میں کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر تم سے کوئی سوال پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ڈالا ہے؟
تو انہوں نے کنفیس کر لیا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا ایسا تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ چاہا کہ اگر آپ جھوٹے ہوئے تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے، اور اگر آپ نبی ہوئے تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب اس یہودی عورت کو، زینب کو، جس نے یہ حرکت کی تھی، اس نے جب اعتراف کر لیا، کہنے لگی کہ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمائی اور اسے کوئی سزا نہ دی، اور پھر آپ نے گردن کے قریب پشت کے بالائی حصے پر حجامہ کروایا اس زہر کے اثرات کو نکالنے کے لیے۔ اور عورت کے قتل کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اسے چھوڑ دیا گیا تھا، اور لیکن سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اسی زہر آلود گوشت کے کھانے سے سیدنا بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہر آلود گوشت کھایا تھا یا نہیں۔ تو اکثر روایات میں ہے کہ آپ نے کھانا چاہا لیکن کھا سکے نہیں تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال حیات رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا کہ خیبر کے دن میں نے بکری کے گوشت کا جو لقمہ چبایا تھا، اس کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اب یہ میری شہرگ کٹ رہی ہے۔ تو اسی لیے امام زہری کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے عہدے پر بھی سرفراز ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اس زہر کے اثرات بھی محسوس ہو رہے تھے کہ جو آپ کو جنگ کے آخر میں کھلایا گیا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی بہت سی خوبصورت باتیں ہیں جو کہ ہمیں سیرہ میں ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو سیدہ صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئیں، اور واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر تک چھوڑنے تشریف لے گئے۔ تو 2 انصار صحابہ راستے میں گزر رہے تھے، تو آپ نے ان کو روکا، اور ان کو روک کر تو ان کو کہا کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں اور میری بیوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ تو اس سے سیدہ صفیہ کی ایک آنر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ملنے آتی تھیں، اور پھر ان کی حفاظت، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر ذرا تھوڑا سا دور تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے تشریف لے گئے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ وہ جب غالباً یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے کہ جب ان کا اونٹ بیمار پڑ گیا، سیدہ زینب جو تھیں بنت جہش، ان کے پاس ایک ایکسٹرا اونٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ایک اونٹ صفیہ کو دے دیں۔ تو انہوں نے ایک دم جو نیچرل اور ایک انسٹنکٹیو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ میں اب اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ عرصہ ناراض رہے تھے، اور اینڈ میں پھر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدہ زینب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے دو۔ اور سیدہ صفیہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، اور 52 سال کی عمر میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکمرانی میں ان کا انتقال ہوا، اور بقیع میں ہی وہ دفن ہوئی ہیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور سیدہ صفیہ ساتھ تھیں، تو ساری انصار اور مہاجرین کی عورتیں جو ہیں وہ ان کو دیکھنے گئیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا اور میں بھی گئی دیکھنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھیں دیکھیں اور مجھے پہچان لیا کہ یہ تو میں ہوں۔ تو میں مڑی اور میں واپس تیزی سے میں آنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے اور مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسی لگی؟ تو میں نے کہا کہ اپنے یہودیوں جیسی ایک یہودی عورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ مت کہو، اس نے بڑی مخلصانہ طریقے سے اسلام قبول کیا ہے۔
اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے. تو باقی امہات المومنین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ مطلب یہ تو ذرا زیادہ ہی انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچی ہیں، یہ واقعی یہ کہہ رہی ہیں، ان کی جو بات ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب خواتین جنت جو ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی خاتون ہی سے آپ نے سب سے شادی کی، اور واقعہ ایلا کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب جنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی دے دے ایک ہدایت. ایک مرتبہ سیدہ صفیہ کی ایک میڈ تھی کہ جس کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہ جا کے تو عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی کہ ایک تو یہ اپنے یہودی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سلوک اچھا کرتی ہیں، اور دوسرے یہ سبت کا دن بھی مناتی ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے وہ بھانجے ہیں، اور سیدہ صفیہ نے وصیت میں ان کے لیے وراثت کی وصیت بھی 1/3 کی تھی اپنے ایک بھانجے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ میرے بھانجے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کی تو اجازت ہے، اور جہاں سبت کی بات ہے تو سبت کی جگہ پہ اللہ نے مجھے بہتر دن دے دیا ہے جمعہ کا دن، میں سبت کو بالکل فالو نہیں کرتی. بعد میں پھر سیدہ صفیہ نے اپنی جو میڈ ہے نا اس سے پوچھا، کنیز سے، کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے بڑے سادہ سے انداز میں کہا مجھے شیطان نے اکسا دیا تھا. تو سیدہ صفیہ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے سیکھنا ہو ڈھنگ اپنے ملازمین کو معاف کرنے کا تو یہ ہے کہ اگر آپ غلطی کوئی ایسی ہے، کوئی الزام یا کوئی آفینس ایسا ہے کہ آپ اس کو دل سے نکال نہیں سک رہے، تو پھر آپ کی جو ایک آنریبل اور نوبل جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو فارغ کر دیں. سبحان اللہ، کیا کچھ یہ لوگ ہمیں سکھا گئے ہیں. اچھا جی، اب خیبر کے سے واپسی پر یا خیبر کے دنوں ہی میں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور ان کی جو حرمت کا سبب ہے وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں. پھر ایک دو اور واقعات ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دوران کچھ معجزات کا جو ظہور ہوا ہے. مثلاً ہم پیچھے پڑھ آئے کہ عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی خبر دے دی تھی. اسی طرح سے خیبر کی تباہی کی بھی آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خریبت خیبر، خیبر تباہ و برباد ہو گیا. اور جب ہم ان لوگوں کے روبرو آ پہنچے تو جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا ہے ان کے لیے یہ بہت بری صبح ہے. اور یہی ہوا، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یہ جنگ سے پہلے فرمایا تھا، غزوہ سے پہلے فرمایا تھا. اسی طرح سے ایک شخص کے جہنمی ہونے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہ ایک اسلام کا دعوے دار شخص تھا جو کہ جنگ میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، لیکن جب اس کو بہت زخم لگے تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یعنی خودکشی کر لی. اور مسلمانوں نے یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی، اور یعنی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بہادری کے تذکرے ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو پھر جب اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو صحابہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے، فلاں شخص نے خودکشی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر آدمی کے ساتھ بھی فرما دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھوک ہے، لعاب دہن ہے، اس سے جو علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی بیماری ہے اس کا ٹھیک ہونا بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اسی طرح سے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان جو تھا نا، پنڈلی کا جو زخم تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا.
سلمہ بن اکوا کی پنڈلی کے زخم کے بارے میں یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا ان کے، تو میں نے کہا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اس زخم کا نشان ہے جو مجھے خیبر کے دن لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے سلمہ تو گیا، اتنا سخت زخم لگ گیا تھا۔ تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے زخم پر 3 بار دم کیا تو مجھے اب تک اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراوانی کی دعا بھی کی تھی، تو پھر وہ قلعہ ہاتھ آیا کہ جس میں پھر بہت سی کھانے کے جو ڈپازٹس ہیں نا وہ ملے تھے۔ پھر جو ہے واپسی پر ایک وادی القریٰ جو کہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بڑی سرسبز شاداب وادی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی کچھ یہود آباد تھے، کئی ان کے بھی جنگی قلعے تھے، اور انہوں نے بھی بہت سے بت پرست بدوؤں کی مدد بھی حاصل کر لی، اور ان کو یہ تھا کہ ہم بھی جنگ ہی کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی قوم سے اس وقت تک جنگ شروع نہیں کرتے تھے جب تک انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش نہ فرما دیتے، اور ان کو اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں خوفناک انجام سے خبردار نہ کر دیتے، اور اگر وہ اسلام لے آتے تو ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جب مسلمانوں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلکہ اس دعوت کو پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا، اور اسلامی لشکر پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مدعم قتل ہو گیا۔ اب صحابہ نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کی غنیمتوں کی تقسیم سے قبل ہی لے لی تھی اس پر آگ بن کر برس رہی ہے۔ یعنی ایک جو خیانت ہے نا مشترکہ مال کی، وہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس میں چیزوں کو جو ہے وہ بغیر اجازت کے پہلے سے اٹھا لینا، اپنا حق سمجھ کر اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکنا، تو بہرحال ڈائریکٹ تو جنت میں وہ نہ گئے، لیکن اللہ عالم کہ ان کے ایمان کی کیا حالت تھی کہ بعد میں ان کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس پھر جنگ میں 11 یہودی قتل ہوئے، اور ان میں سے جب بھی کوئی یہودی قتل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر اسلام کی دعوت دیتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور شام تک اسی طرح لڑائی جاری رہی، اور اگلی صبح پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے مالی غنیمت سے نوازا، اور وادی القریٰ میں 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور مال غنیمت تقسیم کیا۔ زمین اور کھجوروں کے باغات اسی طرح یہود کے پاس رہنے دیے، اور ان کے ساتھ بھی پروڈیوس دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ پھر اسی طرح سے اہل تیمہ جو ہیں ان کی طرف سے جزیہ کی پیشکش ہوئی۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ واپسی پر کتنا ایک جو ہے نا وہ جو تھا نا مغانم کثیرہ، کہ بہت سی تمہیں غنیمتیں ملیں گی، تو صرف خیبر ہی نہیں، خیبر سے واپسی پر بہت سے علاقے جو ہیں نا وہ یا ہتھیار ڈالتے رہے ہیں، یا جزیہ دینے پہ راضی ہوئے ہیں، یا ان کا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، تو اہل تیمہ جو ہیں یہ جزیہ پر راضی ہوئے تھے۔ اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خیبر کے جو یہ یہود ہیں سارے، ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور اس حدیث کے تحت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور پھر فرمایا تھا کہ یاد رکھو بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن نہ رہنے دیے جائیں،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کی شرارتوں اور ان کی جو ایک ہر وقت کی کوئی نہ کوئی میلس اور ہر وقت کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دونوں ہاتھوں کی جو ہڈیاں ہیں کوہنیوں کی وہ نکال دی تھیں جب وہ اپنی زمینوں کا کچھ دیکھنے کے لیے گئے، تو اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کیا تھا۔ اور خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کا ماتھا چومتے تھے، ان کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی۔ سبحان اللہ، اتنی محبت تھی۔ اور یہ سن 7 ہجری ہے، اور سن 9 ہجری میں تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی جتنی موت کی صورت میں جدائی برداشت کی ہے نا، وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے یہاں پر ہی واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جو سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جنگ کی، یا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ ایک وادی میں پہنچے اور ٹیلے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ پر کچھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکار رہے، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی، اس ذکر کی تلقین فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ پھر خیبر سے واپسی پر ایک اور واقعہ کہ جو نیند کا جو غلبہ تھا، جب چلتے چلتے بہت تھک گئے سب مجاہدین بھی، تو ایک رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرا دینا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنی جتنی تہجد ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام کرنے لگ گئے، سو گئے، اور بلال رضی اللہ عنہ کو بھی نیند آ گئی، اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو پائے تھکن کی وجہ سے، اور نہ ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، یعنی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیدار ہوئے تو آپ نے ذرا گھبراہٹ کے عالم میں آواز دی کہ اے بلال، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے نفس کو بھی اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کے نفس کو پکڑا تھا۔ مراد یہ تھی کہ جس طرح آپ پر نیند غالب ہوئی ہے اسی طرح سے مجھ پر بھی نیند غالب ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی سواریوں کو آگے بڑھاؤ، اس وادی میں شیطان تھا۔ تو وادی سے نکل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سواریوں سے اتریں اور وضو کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں ادا کیں، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جب گھبراہٹ دیکھی ذرا، تو آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت بھی انہیں ہماری طرف لوٹا سکتا تھا۔ تم میں سے جب کوئی شخص نماز سے بے خبر سویا رہے یا اسے بھول جائے اور پھر گھبراہٹ کے عالم میں نماز کی طرف متوجہ ہو تو وہ نماز اسی طرح ادا کرے جیسے اس کے وقت میں ادا کرتا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جب مہاجرین نے مدینہ واپس آ کر اپنے انصاری بھائیوں کو کھجوروں کے وہ تمام باغات لوٹا دیے جو انہوں نے انہیں عطیہ کے طور پر دیے تھے جب وہ مہاجر بن کر آئے تھے بے سر و سامان۔ اور اب خیبر میں ان کا مال بھی تھا، کھجوروں کے درخت بھی تھے، اور سلیم جو ہیں رضی اللہ عنہا، جو والدہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھلدار کھجوروں کے درخت دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ایمن رضی اللہ عنہ کو دے دیے تھے، اسامہ بن زید کی والدہ کو۔
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ان کے درخت لوٹا دیے اور ام ایمن کو اپنے باغ سے ہر درخت کے بدلے 10 درخت عطا فرما دیے۔ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور اس دوران میں بھی آپ نے مختلف ڈائریکشنز میں سرایا جو ہیں وہ روانہ کیے تھے۔ پھر غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک تاجر مدینہ منورہ آیا اور اس نے باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ کچھ جو قبائل ہیں بنو محارب اور ثعلبہ، بڑے لڑاکے یہ قبائل ہیں اور یہ جمع ہو رہے ہیں، کسی بڑی لڑائی کی فکر میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کوئی بھی خطرہ، اگر آپ کو اس کی اسمیل بھی آتی یا آپ اس کے بارے میں کچھ سنتے، تو آپ اس کو سدباب کرنے کے لیے آپ سرگرم ہو جاتے۔ تو یعنی پیشگی ایک حفاظت کا بندوبست آپ کرتے، تاکہ جو مشرک ہیں ان کے دشمن کے جو ارادے ہیں وہ پہلے سے ہی پایا تکمیل تک تو کیا پہنچنے ہیں، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ تو اس میں پھر جس ڈائریکشن میں مسلمان گئے وہ راستہ بہت سنگلاخ اور دشوار گزار تھا، اور نوکیلے پتھروں پر چلتے چلتے صحابہ کے پاؤں پھٹ گئے اور انہوں نے پاؤں میں چیتھڑے باندھ لیے تھے۔ اٹک اٹک کر وہ چلے، لیکن وہ غزوے کے لیے گئے، اور پھر وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ ایک جگہ پہ کہیں آرام کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اور مشرکین کا جو ایک مین ایک لیڈرز میں سے ایک تھا تو وہ آیا اور آپ ہی کی تلوار لے کر کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ، اور بڑے سکون سے، یہ تھا توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ سن کر اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بہرحال اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل تھے، اور یہ جو قبائل تھے جن کے اگینسٹ یہ غزوہ ہوا، تو یہ بہت ایک فسادی قسم کے لوگ تھے، اور وقتاً فوقتاً چوری، ڈاکہ زنی اور وارداتیں کر کر کے یہ مسافروں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے، تو ان کا سدباب ضروری تھا۔ اور اس غزوے کو غزوہ صلاۃ الخوف بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوے میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بھی پڑھائی تھی، اور یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے، اور گو کہ کچھ اور بھی جو سیرت نگار ہیں کوئی اور سال بھی بتاتے ہیں، لیکن سب سے راجح یہی ہے کہ یہ غزوہ یہاں اس وقت ہوا ہے، غزوہ خیبر کے بعد، کیونکہ اس میں ابو موسیٰ الاشعری شریک تھے، اور وہ تو غزوہ خیبر کے بعد ہی آئے ہیں نا، وہ اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں۔ اور وہ واقعہ تو ابھی میں نے آپ کو سنا دیا، یہ غورث بن حارث کا واقعہ تھا کہ اس نے کہا تھا اپنے جو قبیلے والے ہیں کہ میں تمہارا کام آسان نہ کر دوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے تمہیں پیش نہ کر دوں۔ انہوں نے کہا، اس کے لوگوں نے، کہ تم اتنا مشکل کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو دھوکے سے قتل کروں گا۔ اور وہ صحابہ کرام کی نظریں بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی دیکھ کر تو آپ کے پاس پہنچا، اور آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، اس نے تلوار نکالی اور چیلنج کر دیا کہ آپ کو اب کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ایک دشمن ہے اور تلوار تان کے کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جرت اور انتہائی کمال صبر کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ۔ تو یہ جواب جو تھا نا، اس جواب میں اتنا روب تھا کہ وہ دہل گیا، وہ کافر اتنا بہادر جری، اور اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ تو پہلے ہی خوف زدہ ہوا تھا، اس کا رہا سہا سارا جو ہے نا حواس، وہ بھی جواب دے گئے، اور پھر کہنے لگا آپ بڑے رحم دل ہیں، احسان کرنے والے ہیں، میری غلطی مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے کہا کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ گواہی تو میں نہیں دوں گا، البتہ یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی لڑوں گا نہیں، اور نہ کبھی آپ کے خلاف دشمن کا ساتھ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تو منظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے قدموں میں یہ غورث اعرابی جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا جری، بہادر اور شرمسار ہوا اور آپ کے قدموں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
جانے کی اجازت دے دی۔ اور پھر جب یہ اپنی قوم کے پاس آیا تو کہنے لگا میں اس وقت دنیا کی سب سے اعلیٰ شخصیت کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، لیکن مسلمان یہ نہیں ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سفر میں کہتے ہیں کہ اسی موقع پر صحابہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں مت منتشر ہوا کرو، اکٹھے رہا کرو، اور فرمایا تھا کہ تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی موقع پر یہ جو واپسی کا سفر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمزور اور لاغر اونٹ بلبلاتا ہوا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس اونٹ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک ایک طویل عرصے سے اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتا رہا اور اپنی ضروریات پوری کرتا رہا، اور اب جب کہ یہ کمزور، بیمار اور بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی داد رسی کے لیے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ تو جابر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اس کے مالک کو نہیں جانتا، تو میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ خود تمہیں اپنے مالک تک پہنچائے گا۔ خیر جابر رضی اللہ عنہ چلے تو اونٹ ان کے آگے آگے چلنے لگا، اور خیر جو مالک تھا اس تک یہ اونٹ لے گیا ان کو، اور وہ بھی آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم نے سال ہا سال اس سے کھیتی باڑی کی خدمت لی، اور اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو تم اس کو ذبح کرنے لگے ہو۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اونٹ نے بالکل سچ کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینی ہی، تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اور اس نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کیا، اور آپ نے اسے جنگل میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور کچھ دنوں میں وہ پھر سے تندرست اور توانا ہو گیا۔ اور اہل مدینہ کے انصار اور مہاجرین میں جس کے گھریلو کام کاج کا اونٹ بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ اونٹ جو ہے اپنا یہ دیتے، اور اس طرح طویل عرصے تک یہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی خدمت کرتا رہا۔ اور اسی غزوہ میں سے واپسی پر وہ بھی واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی یہ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نریٹ کیا ہے کہ ایک انڈے کسی چڑیا کے گھونسلے سے اٹھا لیے تھے ایک صحابی نے، اور چڑیا بے قرار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے واپس رکھ دو، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ اور ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس چڑیا کی بے قرار مامتا پر حیرت زدہ ہو رہے ہو؟ جس کے بچے تم نے پکڑ لیے تو اس نے اپنے بچوں کی محبت کے باعث خود کو تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہ کی قسم اس چڑیا کو اپنے بچوں سے جس قدر محبت ہے، تمہارا رب تم پر اس سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی غزوہ میں واپسی کا جو سفر ہے تو وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کے اوپر وہ تر و تازہ شاخیں رکھی تھیں، اور فرمایا تھا کہ ممکن ہے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، سرسبز رہیں گی۔ اور اسی واپسی کے سفر میں ایک یہ پھر معجزہ بھی پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وضو کا پانی میرے لیے لاؤ، تو جابر کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، اور میں پانی لینے گیا اور پھر آپ کو آ کے بتایا کہ پورے قافلے کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، کسی کے پاس ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے مشکیزے میں کچھ ہے۔ تو وہ انصاری جو تھے وہ ایک مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کر کے رکھا کرتے تھے اور آپ کے لیے وہ پیش کرتے تھے آپ کو۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے مشکیزے میں کچھ قطرے ابھی باقی تھے، اور اگر مشکیزے کو انڈیلا جاتا تو خشک مشکیزہ وہ قطرے بھی پی جاتا، یعنی قطرے کوئی نہیں نکلنے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو آپ نے فرمایا جاؤ مشکیزہ میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ میں لے آیا، آپ نے اسے دبایا اور برکت کی دعا کی، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس بڑا پیالہ ہو وہ لے کر حاضر ہو جائے۔ پھر ایک بڑا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر لو پکڑو اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزہ میرے ہاتھوں پر انڈیل دو۔ تو مشکیزے سے چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمہ پھوٹ پڑا، اور پیالہ لبریز ہو گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر اعلان کر دو کہ جسے پانی کی ضرورت ہو وہ پانی لے جائے۔ پھر لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنی سواریوں کو پلایا، خالی مشکیزیں بھر لیے، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی ضرورت مند ہے نا تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور جب کوئی ضرورت مند اینڈ میں نہ رہ گیا، سب نے اپنی اپنی ضرورت کا پانی لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ پیالہ ابھی تک لبالب بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ہوا ہے، بارہا ہوا ہے کھانے اور پینے کے حوالے سے کہ اس میں برکت اور اس کی بڑھوتری کے حوالے سے بہت سی جو روایات ہیں وہ ملتی ہیں، اور بہت سی مواقع پر یہ معجزہ اکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور پھر ایک موقع یہ بھی ہوا ہے، ایک صحابی سیدنا علبہ بن یا علبہ بن زید حارثی شتر مرغ کے 3 انڈے لے کر آئے، اور ان انڈوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ انڈے لے لو اور ان کا سالن بناؤ، اور پھر ان کا سالن بنایا گیا اور روٹی نہ ملی، اور پھر سب نے کھایا، اور یہ بھی برکت تھی کہ وہ ختم نہ ہوا جب تک کہ سب صحابہ نے کھا نہ لیا سیر ہو کر۔ پھر اسی غزوہ میں ایک قرآن مجید سے والہانہ محبت کا ایک مظاہرہ نظر آتا ہے کہ 2 صحابہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی پہرے پر مامور کیا، عمار بن یاسر اور عباد بن بشر۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک رات جو ہے وہ ایک پہرہ دے، باقی رات دوسرا پہرہ دے۔ تو عمار بن یاسر سوئے اور عباد بن بشر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، اور ان کو سورۃ الکہف سے کہتے ہیں بہت ہی محبت تھی، اور وہ اس کو پڑھ رہے تھے کہ دشمن نے تیر مارا اور تیر ان کے جسم میں آ کے لگ گیا، اور یہ بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں انہوں نے تیر نکالا اور تلاوت جاری رکھی، اور خون ان کا بہہ رہا ہے لیکن ان کی تلاوت کے ذوق میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر اس نے ایک دوسرا تیر مارا، انہوں نے وہ بھی نکال دیا، پھر تیسرا تیر چلایا، وہ بھی ان کے جسم میں اتر گیا۔ اب اتنا خون بہہ گیا کہ کمزوری کی وجہ سے یہ قیام اور تلاوت جاری رکھ ہی نہ سکے، اور اتنے میں انہوں نے پھر عمار رضی اللہ عنہ کو اٹھایا کہ دشمن نے مجھے شدید زخمی کر دیا ہے، اب تم درے کی حفاظت کا کام لو۔ تو عمار بن یاسر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہ، جب دشمن نے پہلا ہی وار کیا تھا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مجھے اس وقت جگا دیتے تاکہ میں مقابلہ کرتا اور آپ کو ایسے زخم تو نہ آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی محبوب سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اسے مکمل کیے بغیر چھوڑنا مجھے گوارا نہ تھا۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جس درے کی حفاظت کا حکم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں اس کی حفاظت میں ناکام ہو جاؤں گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو میں نماز و تلاوت ہرگز ختم نہ کرتا، چاہے میری جان ہی چلی جاتی۔ اور پھر اسی غزوے سے واپسی پر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کا واقعہ ہے کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بہت مریل تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ ہر کسی کی طرف آپ کا دھیان ہوتا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ جابر کا جو اونٹ ہے وہ تو بہت ہی کمزور پڑا ہوا ہے، اور جابر پیچھے پیچھے ہے سارے قافلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے پاس گئے اور اونٹ کے بارے میں پوچھا، اور پھر اپنا جو چھڑی ہے نا وہ اس کو ذرا ضربیں لگائیں اس سے اس اونٹ کو، تو اونٹ جو ہے وہ تو تھکا ماندہ اور مریل ہونے کی بجائے اتنا توانا اور اتنا تیز ہو گیا کہ وہ سب سے آگے نکل گیا، اور جابر رضی اللہ عنہ اس کو روکنے میں ان کو مشکل ہونے لگ گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جابر کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی لیے، جابر نے کہا کہ اسی لیے جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کنواری لڑکی سے کی ہے یا شوہر دیدہ سے؟ تو جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی میں نے بیوہ سے شادی کی ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے تھے اور میری 7 بہنیں ہیں، تو میں نے ایک تجربہ کار اور ایک ایسی میچور عورت سے شادی کی ہے کہ جو میری کم سن بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا فیصلہ کیا۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سرار پہنچیں گے تو ایک دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور اس دوران ہماری اطلاع مدینہ پہنچ جائے گی کہ ہم واپس آ رہے ہیں، تاکہ جو بیویاں ہیں، جو گھر والیاں ہیں، وہ بستر اور گھر کے پردے وغیرہ دھو کر صاف ستھرے کر دیں، یعنی تیاری کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ اچانک پہنچے انسان تو پھر بعض اوقات گھر والے جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، اور وہ سرپرائز جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی پڑتی نہیں ہے انسان کے اوپر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم یہ اپنا اونٹ مجھے بیچ دو، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچو، اور پھر وہ آپ نے فرمایا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، تو جابر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کچھ تو قیمت بڑھائیے، یہ تو بہت کم ہے۔ بہرحال پھر وہ 40 درہم پر فیصلہ ہوا، اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن مدینہ تک میں اس پر سواری کروں گا۔ اس سے بہت سے جو کتاب البیوع میں اور بہت سے استنباط کیے ہیں امام بخاری نے اس ایک حدیث سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور وہاں پر جابر رضی اللہ عنہ نے جا کے تو اپنے اونٹ کی قیمت لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم سے زیادہ دلوائی اور پھر اونٹ بھی واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح کے کچھ سرایا ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء یعنی نیکسٹ ایئر جو عمرہ کیا ہے اس سے پہلے آپ نے کروائے ہیں اور بھیجی ہیں، اور ان میں ایک سیلینٹ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے مشرک کا تعاقب کیا، اسے پکڑا، جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور ایک انصاری بھی ساتھ تھے، تو لا الہ الا اللہ سن کر انصاری تو پیچھے ہو گئے، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کر دیا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا نادم ہوا اور سخت میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، اور کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ اے کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا، یعنی میرے سے یہ حرکت نہ ہوئی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں لا الہ الا اللہ سے کون بچا سکے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یعنی آپ کو بہت زیادہ اس بات کا ایک دکھ لگا، غم لگا کہ ایک کلمہ گو، چاہے اس نے جس نیت سے بھی کہا، نیت ہم جج ہی نہیں کر سکتے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کی نیت بہت اچھی ہے کیونکہ وہ ایسے کام کرتا ہے، فلاں کی نیت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ویسے کام کرتا ہے۔ جب تک کسی کے دل میں نیت میں ریاکاری نہیں ہے اس وقت تک اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہے، اور نیت اور دل کا ارادہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ باقی کچھ مختلف سرایا ہیں کہ جن کو اب ہم اسکپ کریں گے کیونکہ ان میں کوئی ایسی قابل ذکر اس طرح کے واقعات نہیں ہیں۔ بہرحال ایک بہت ہی خوبصورت پورشن ہے یہ بھی سیرت کا، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ خود بھی اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔